الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي جعل ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ولبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں سے ایک آیت کا ایک حصہ اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. ہوتا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان بہت زیادہ آیا کرتے تھے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت زیادہ مہمان آیا کرتے تھے، لیکن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بظاہر ذریعہ آمدنی تھی وہ بہت کم تھی. تو صحابہ کرام نے ایک تنظیم بنائی، مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم مل کر ہر مہینے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں. تو اس کے بعد سارے صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں ان سے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیجئے، اس نذرانے کے بارے میں بتائیے. تو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ فرمایا، حضور سے عرض کی، تو ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب دینے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا، میں نے جو احسانات تمہارے اوپر کیے، میں نے جو کچھ کیا، فرمایا
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، فرمایا بس تم میرے قریبیوں سے، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرتے رہنا، مجھے کسی اجر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی نذرانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بس ضرورت ہے اس چیز کی کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ مودت فرمایا، محبت نہیں۔ محبت تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن مودت بھی محبت کو کہتے ہیں، لیکن جب محبت کی انتہا ہو جاتی ہے تب وہ مودت بن جاتی ہے، یعنی کہ محبت سے بھی اوپر، محبت سے بھی زیادہ محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کسی اجر کی ضرورت نہیں، کسی نذرانے کی ضرورت نہیں، بس تم میرے قریبیوں سے مودت کرتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی لوگ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، حضور نے فرمایا یہ میرے قریبی ہیں اور یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں، بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، وَعِتْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی راہ راست سے بھٹکو گے نہیں۔ فرمایا ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہاں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت سے محبت کا حکم ہی نہیں دے رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خود محبت کرتے تھے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے 2 مرتبہ ملتے تھے، 2 مرتبہ آپ کے گھر جاتے تھے اور آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ محبت کا عالم دیکھیے۔ اور پھر کبھی کبھی فرماتے تھے اے فاطمہ آج میرا رات کو یہیں رہنے کا دل کر رہا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ رات کو میں یہیں رہ جاؤں۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر پر رات کو بسر کرتے، جب رات وہیں گزارتے تو آپ کے ایک کاندھے پر حضرت حسن ہوتے تھے اور دوسرے کاندھے پر حضرت حسین۔ اور پھر جب رات کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دودھ کے لیے روتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دونوں شہزادوں کو دودھ دینے کے لیے اٹھتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اے فاطمہ آج حسن اور حسین میرے ساتھ ہیں تو آج دودھ بھی میں ان کو خود پلاؤں گا، آج دودھ بھی میں خود ان کو پلاؤں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے اور برتن سے دودھ نکال کر امام حسن اور امام حسین کو پلاتے تھے۔ آپ محبت کا عالم دیکھیے۔
اور پھر ان کی تربیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی، ان کی تربیت بھی خود فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے تھے کہ میرے امام حسین کو میری امت کے لوگ ہی قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے ام سلمہ آج دروازہ بند کر دو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، کیونکہ آج مجھ سے ایک فرشتہ ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا تو آپ رونے لگے۔ فرماتی ہیں جب آپ رونے لگے تو میں نے اندر جانے دیا۔ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے رونے کی آواز آئی، اور اس طرح آواز آئی کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ بلبلا کے رو رہا ہوتا ہے، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلبلا کے رو رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں اندر گئی، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام سلمہ آج جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شہزادہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے آپ کی امت کے لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے، آپ کی امت کے لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا خون گرے گا۔ اور پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ سے آپ کو خطوط آنے لگے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ وہ خطوط جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ رہے تھے وہ سارے کے سارے دھوکہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مگر آج وہ یزید جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرایا تھا، آج اس وقت در حقیقت وہ یزید مرا تھا، وہ یزید مرا تھا، اور آج بھی حسین زندہ ہے اور یزید مردہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، کہ لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ یزید کا وہ حال ہوا کہ آج اس یزید کے نام کو زبان پر لانا بھی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔